تو عورت اور مرد کے قصے میں بھی، میاں بیوی کے باہمی تعلقات میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ اپنایا کہ دونوں کو ان کے فرائض بتائیں. تمہارے فرائض یہ ہیں، تمہارے فرائض یہ ہیں. ہر ایک اپنے فرائض کو ادا کرنے کی فکر کرے. اور اسی طرح یہ گاڑی چلتی ہے ترقی کر زندگی کی کہ دونوں اپنے فرائض کا احساس کریں، دوسرے کے حقوق کا پاس کریں. اپنے حقوق کی اتنی فکر نہ ہو جتنا دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی فکر ہو. یہ اگر جذبہ پیدا ہو جائے تو اسی سے زندگی استوار ہو جاتی ہے. اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری اس زندگی کو استوار کرنے کی اتنی فکر ہے کہ قرآن و حدیث بھرے ہوئے ہیں ان ہدایات سے کہ بھئی تمہارے فرائض یہ ہیں، تمہارے فرائض یہ ہیں. اور اگر کہیں اس میں رکھنا پڑ جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات اس دنیا میں اتنی ناپسند نہیں ہے جتنا میاں بیوی کے باہمی جھگڑے ناپسند. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت ابلیس صاحب جو ہیں، شیطان، یہ کبھی کبھی اپنا تخت بچھاتے ہیں، دربار منعقد کرتے ہیں. حدیث میں ہے کہ یہ دربار منعقد کرتا ہے سمندر کے کنارے یا سمندر کے اوپر. کوئی جانے کیسا دربار ہوتا ہو. تو اس میں جتنے اس کے چیلے چاٹے ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے، جو اس کی اسکیموں پر عمل کر رہے ہیں، ان سب کا مشترک اجلاس ہوتا ہے اور ان سے ان کی کارکردگی کی رپورٹیں طلب کی جاتی ہیں کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا. تو وہ دربار منعقد ہوتا ہے، اس کے اندر ہر ایک چیلا آ کر اپنی کارگزاری بیان کرتا ہے. یہ جناب ابلیس صاحب یہ تخت پر براجمان ہوتے ہیں اور ہر ایک کی بات سنتے رہتے ہیں. تو کوئی کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ صاحب میں نے یہ کام کیا کہ ایک آدمی تھا، وہ نماز پڑھنے جا رہا تھا، تو اس کے ایسا کچھ اڑنگا لگایا کہ وہ نماز پڑھنے سے نماز اس کی چھوٹ گئی، نماز جاتی رہی. تو یہ میں نے یہ کارروائی کی. تو یہ ابلیس اس کے اوپر کہتا ہے کہ خوش ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، اچھا کیا تم نے، لیکن کوئی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کرتا. دوسرا کہتا ہے کہ صاحب فلاں شخص جو ہے فلاں عبادت کرنے جا رہا تھا، میں نے اس عبادت سے اس کو روک دیا، اس کے روک دیا اور آپ کا مقصد میں نے حل کر دیا. تو وہ بھی سن لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اچھا کیا. یہاں تک کہ ہر ایک اپنی اپنی کارگزاری بیان کرتا ہے، کوئی کیسی، یہاں تک کہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب ایسا ہوا کہ دو میاں بیوی تھے، وہ آپس میں بڑے محبت کے ساتھ اور باہمی اتحاد اتفاق کے ساتھ رہ رہے تھے، بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی. میں نے جا کر ایک ایسا کام کیا کہ جس کے نتیجے میں دونوں میں لڑائی ہو گئی اور لڑائی کے نتیجے میں دونوں میں جدائی واقع ہو گئی. تو جب ابلیس یہ سنتا ہے کہ یہ کارنامہ انجام دیا کہ اچھے خاصے رہتے بستے میاں بیوی کو لڑا دیا آپس میں، تو وہ اپنے تخت سے کھڑا ہو جاتا اور کھڑا ہو کر اس کا معانقہ کرتا ہے اس کے ساتھ باقاعدہ. جہاں تو ہے صحیح معنی میں میرا نمائندہ، اور تو نے جو کارنامہ انجام دیا وہ اور کسی نے انجام نہیں دیا. یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میاں بیوی کے باہمی جھگڑے اور ایک دوسرے سے قطع تعلق یا ایک دوسرے سے نفرت یہ کتنی مبغوض ہے اور شیطان کو کتنی محبوب ہے. تو اس کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث میں دونوں جانب بڑے تفصیل کے ساتھ فرائض ایک دوسرے کے بیان فرمائے ہیں. ان پر عمل کر لے انسان تو دنیا بھی درست ہو جائے، آخرت بھی درست ہو جائے. تو اس کے لیے یہ باب قائم کیا ہے. دوسری جانب کے لیے باب حق الزوج علی المرء، شوہر کا حق بیوی کے اوپر.
اس کے بیان کے لیے یہ احادیث اور قرآن کریم کی آیات اور احادیث لے کر آئے. سب سے پہلے آیت ذکر کیا کہ قال اللہ تعالی الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ مرد عورتوں کے اوپر نگہبان ہیں، ان کے منتظم ہیں، اور بعض حضرات نے ترجمہ کیا کہ عورتوں کے اوپر حاکم ہیں. منتظم ہے، قوام کہا جاتا ہے اس شخص کو جو کسی کام کے کرنے کا ذمہ دار ہو، کسی کام کا انتظام کرنے کا ذمہ دار ہو، اس کو قوام کہتے ہیں. تو مرد عورتوں کے اوپر قوام ہیں، ان کے کاموں کے منتظم ہیں، ان کے حاکم ہیں. یہ ایک اصول بیان فرما دیں، کیونکہ اگر اصولی باتیں ذہن میں نہ ہوں تو اس صورت میں جتنے بھی کام انسان کرتا ہے وہ غلط تصورات کے ماتحت کرتا ہے. لہذا پہلے اصولی بات سمجھا دی عورت کو مرد کے حقوق بیان کرتے ہوئے کہ مرد کی حیثیت یہ ہے کہ وہ تمہارے امور کا، تمہاری زندگی کے امور کا نگہبان ہے، منتظم ہے، حاکم ہے. یہ زندگی کے سفر کا امیر مرد ہے، عورت نہیں. اس کو حاکم بنایا، منتظم بنایا، امیر بنایا، عورت کو مأمور بنایا. اور یہ عین فطرت کے مطابق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق. البتہ لفظ جو استعمال فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں، وہ ذرا سا سمجھنے کا ہے. لفظ یہ نہیں کہا، نہ امیر کا لفظ بولا، نہ حاکم کا لفظ بولا، نہ بادشاہ کا لفظ بولا، بلکہ لفظ استعمال کیا قوام. قوام کے معنی جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جو شخص کسی دوسرے کسی کام کا ذمہ دار ہو، کہ اس کو ذمہ دار بنائے. اور ذمہ دار ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس کی یعنی بحثیت مجموعی اس زندگی کے سفر کی پالیسی وہ طے کرے گا اور اس کے مطابق کام چلایا جائے گا. لیکن یہ معنی نہیں کہ وہ آقا ہے اور یہ کنیز ہے، یا وہ آقا ہے اور یہ نوکر ہے، یہ خادم ہے. بلکہ امیر اور مامور، حاکم اور محکوم کا رشتہ ہے. اور امیر کا تصور اسلام میں یہ نہیں ہے کہ وہ تخت پر بیٹھ گیا اور حکم چلا رہا ہے. امیر کا تصور یہ ہے کہ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے. www.darsequran.com